السلام علیکم ناظرین کرام، ایک نیا ویلاگ لے کر حاضر خدمت ہیں اور سینئر صحافی ہیں، تجزیہ نگار ہیں جناب اختر صدیقی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ چونکہ پاکستان میں عدالتوں کا جو نظام ہے، پاکستان میں جو ریاست کا یہ بڑا ستون ہے عدلیہ، اس میں اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بونچال کی کیفیت ہے۔ ججز جو ہے وہ ریزائن کر رہے ہیں۔ بیک گراؤنڈ پر کیا صورتحال ہے، عوام اس حوالے سے جاننا چاہتی ہے۔ جی جناب اختر صدیقی صاحب ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ بہت شکریہ نقوی صاحب۔ صورتحال واقعی اس وقت تو گمبھیر ہے۔ سپریم کورٹ کے 2 ججز جو ہیں اس وقت جو ہے وہ مستعفی ہو چکے ہیں، اور ان میں ایک ایسے جج بھی شامل ہیں کہ جو آپ کے اکتوبر میں چیف جسٹس پاکستان بننے والے تھے، اور ایسا کیا تھا کہ انہیں استعفیٰ دینا پڑا، اور اب رومرز اور بھی چل پڑی ہیں کوئی 13-14 ججز کے حوالے سے مختلف عدالتوں کے، کہ وہ بھی مستعفی ہونے جا رہے ہیں۔ تاہم ابھی اس حوالے سے ہم حتمی طور پہ تو کچھ نہیں کہہ سکتے، اور معاملات بڑے ہی کروشل ہوتے جا رہے ہیں۔ معاملات اس لیے بھی کروشل ہو رہے ہیں کہ آپ دیکھیں جہاں جہاں بھی پی ٹی آئی کو ریلیف مل رہا ہے، کہیں سے ان کی کوئی سنوائی ہو رہی ہے، وہاں معاملات کو جان بوجھ کر بھی ایک شک کا نشانہ بنا کر اور ان رومر کے ساتھ ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ ججز بھی جو ہے وہ گھر جانے والے اختر ہیں۔ صدیقی صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں جو سپریم جوڈیشل کونسل جو کام کر رہی ہے، جو عدلیہ کے ججز کی ایک اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ادارہ ہے، اس کے جو برابر کا ادارہ ہے ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کے اندر، وہ نیشنل جوڈیشل کونسل ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ جب افتخار چودھری صاحب چیف جسٹس آف پاکستان کو غیر فعال کیا گیا تھا، تو اس وقت میں آپ کی گوش گزار کروں کہ انڈیا کے ایک بہت ہی سینئر جو سیاستدان ہے رام جیٹھ ملانی، وہ لاء کی کمیٹی، قانون کی جو کمیٹی ہے اسے، وہ لوک سبھا راجیہ سبھا کی جو یہ کمیٹی ہے اسے وہ ہیڈ کر رہے تھے۔ ان کی کمیٹی کے ایک ممبر وہ پاکستان آئے ہوئے تھے، سدرسنا ناچیا پان۔ ان سے ہم نے اس حوالے سے جانا کہ پاکستان میں جو عدلیہ کا نظام ہے اور وہ پڑوسی ملک میں آپ کیسے کمپیریزن کرتے ہیں۔ تو ان کا کہنا تھا کہ ہمارے ملک کے اندر چاہے ججز ہوں چاہے جرنیل ہوں، وہ اکاؤنٹیبلٹی ان کی ہوتی ہے، وہ اس قدر سٹرونگ نہیں ہو پاتے۔ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی ریاست کے اندر عناصر جو ہے وہ اس قدر سٹرونگ ہو جاتے ہیں اور ریاست کے فیصلے، عوام کا مقدر ان کے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے؟ یہ کیا وجہ ہے اس کی؟ اصل میں چونکہ ہم پوری طرح اپنے آئین پر عمل درآمد ہونے نہیں دیتے، اور جب بھی کوئی حکومت آتی ہے لازمی بات ہے کہ وہ اپنے مقصد کے تحت قانون سازی اور آئین اس میں جو ہے وہ کرتی ہے۔ اس کے معاملات کی وجہ سے جو اصل آئین ہوتا ہے وہ مرغوبہ سا بن جاتا ہے۔ اب جیسے 62-63 کے ابھی آپ نے سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی دیکھا، اور انہوں نے 5 سال کی اس کی جو ہے نائلی رکھ دی ہے عمر بھر کی بجائے۔ تو یہ اس طرح کی جتنی بھی چیزیں آتی ہیں اس کے بعد سارے معاملات چلتے ہیں۔ اب آرٹیکل 209 جس کے تحت سپریم جوڈیشل کونسل بنی ہے اور جس کے تحت وہ ججز کا احتساب کرتی ہے، مانا کرنا چاہیے، ہوتا بھی ہے، مگر میں آج تک جتنی کورٹ کی تاریخ میں نے دیکھی ہے، کسی جج کے خلاف اس طرح کی کارروائی نہیں ہوئی کہ وہ استعفیٰ دے گیا اور اس کے باوجود بھی اس کے خلاف کوئی کارروائی ہو رہی ہو۔ اور جب جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اور ان کو اب نوٹسز بھی جاری ہیں، اور سماعت بھی آج ہوئی ہے، اور اس میں انہوں نے پھر کہا ہے کہ اس کو ہم قومی جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں 14 فروری کے بعد ہم اس کو اختر صدیقی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ ہم خیال ججوں کی ٹرم کہاں سے آئی؟ چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ججز ایک انصاف کی تحریک چلانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن تحریک انصاف چلانے والے ججز بھی تھے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ دیکھیں، ججز جو ہوتے ہیں ظاہری بات ہے وہ پہلے وکیل ہوتے ہیں، وکیلوں کے بعد وہ جا کے نامینیٹ ہوتے ہیں اور نیشنل جوڈیشل
جو ہمارا کمیشن ہے وہ ان کی سلیکشن کرتا ہے، پھر ان کی ویریفیکیشنز حساس ادارے کرتے ہیں، اس کے بعد وہ ججز جو ہیں وہ مقرر ہوتے ہیں. تو لازمی بات ہے وہ ماضی میں کسی نہ کسی جماعت سے تو ان کی ایفیلیشن ہوتی ہی ہے. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی وکیل جو سیاسی میدان میں بھی رہا ہو اور پھر وہ جب جج بنے تو اس کا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہ ہو. تعلق تو بالکل ہوتا ہے، بہت ریئر ججز ہوتے ہیں کہ جو پھر سیاسی بیک گراؤنڈ کو اپنے جو ہے وہ بالکل ہی فراموش کر کے بیٹھتے ہیں. مگر 98% جو ججز ہیں وہ اپنی سیاسی جو وابستگی جو ہے اس کو وہ ترک نہیں کر پاتے. اس کی کوئی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، اولاد ان کی بھی اس حوالے سے ان کے ساتھ کھڑی ہو، یار دوست اور کولیگز، پرانے چیمبر میٹس، جو جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اس ساری صورتحال میں چونکہ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تو ان کا اس چیز سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا کہ ججز جو ہیں وہ صرف اپنے فیصلے کے حساب سے ہی بولتے ہیں، وہ کبھی ریمارکس نہیں دیتے. مگر آج دیکھیں وہ ہمارا جو آئین اور قانون جس کو آپ دیکھ رہے ہیں سارا کچھ آج ریمارکس پہ ہی خبر بنتی ہے، اصل فیصلے پہ کوئی خبر ہی نہیں ہوتی. اور مجھے یاد ہے کہ جب ہم پہلی دفعہ رپورٹنگ کے لیے سپریم کورٹ گئے تھے تو ہمیں سینئر کہتے تھے آج خبر ہی نہیں ہے، خبر ہی نہیں ہے. اچھا ہم جب دوسرے دن دیکھتے تھے تو اخبارات بھرے ہوتے تھے. ہم نے کہا کیا کریں، پھر ہم نے ان ریمارکس کو خبر کے طور پہ دینا شروع کیا. مجھے یاد ہے، اور یہ غالباً 2005-06 کی بات ہے، مزمل سید اور میں اور 3-4 اور ہمارے بڑے اچھے سینئر جرنلسٹ، اب تو خیر بہت زیادہ سینئر ہو چکے ہیں، وہ ہم نے جب یہ سلسلہ شروع کیا تو وہ اصل آرڈرز کہیں چلے گئے اور ریمارکس آج بھی آپ کو پتہ ہے اس طریقے سے چل رہا ہے. اس حوالے سے بتائیے گا کہ عدلیہ کے اپنے اندر ایک جو ٹگ آف وار کی صورتحال چلتی ہے، ایک کورٹ جو ہے وہ بلا چھین لیتی ہے، ایک کورٹ دے دیتی ہے، پھر ایک چھین لیتی ہے، تو یہ کھچڑی کیوں بنی ہوئی ہے؟ کیا کوئی رولز اینڈ ریگولیشن نہیں ہے؟ میرا خیال جو نقوی صاحب مجھے جو سمجھ آئی ہے، اصل بات یہ ہے کہ انتخابات ہونے ضرور ہیں، ٹھیک ہے، مگر چاہا یہ جا رہا ہے کہ آخر تک جو ہے نا صورتحال جو ہے غیر یقینی رہے. ٹھیک ہے، اور جو ووٹرز ہیں وہ جو ایک بڑی تعداد میں نکلنا چاہ رہے ہیں ووٹ دینے کے لیے، حقیقت جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو بظاہر لگ رہا ہے، جو ہمیں سمجھ آ رہا ہے، جو ہم سینئر لوگوں سے سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، بڑے بڑے وکلا کے درمیان جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں ان کی باتیں سنتے ہیں تو یہی چیزیں ہم اخذ کرتے ہیں کہ اصل غیر یقینی صورتحال رکھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو الیکشن کے لیے تیار بیٹھے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے اور بڑے طریقے سے بڑے منظم انداز سے جانا چاہ رہے ہیں، ان کو تھوڑا سا وہ ریلیکس کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ان کو پیچھے کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اس طریقے سے سرگرمی کے ساتھ جو ہے وہ ووٹ میں پارٹیسپیٹ نہ کریں اور ووٹ نہ دیں. اور صورتحال اب ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ میں سوال اسی طرف آپ کو لے کے آ رہا ہوں. اب بعض جو ہمارے ذرائع ہیں وہ بعض سرکلز اس بات کو ابھار رہے ہیں اور عوام میں ایک اشتعال پیدا ہو رہا ہے کہ کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے، کوئی دھماکہ ہونے جا رہا ہے، چونکہ یہ ریزائن کے بعد کچھ اور بھی ریزائن تیار ہیں. اس حوالے سے آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ بہرحال یہ نقوی صاحب ریزائن ہو سکتا ہے آ جائیں، مگر ایمرجنسی والی کوئی صورتحال نہیں نظر آتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اس وقت صدر جو ہے عارف علوی صاحب ہے، ہاں اگر صدر کوئی اور بیٹھے ہوتے تو امکان ہو سکتا تھا کہ ایمرجنسی کے نفاذ پہ وہ دستخط کر دیتے، مگر چونکہ عارف علوی صاحب بیٹھے ہیں تو ایمرجنسی تو مجھے نہیں نظر آ رہی کہ وہ لگے. ہاں البتہ ایک بات ضرور ہوئی ہے کہ سینٹ میں 3 ماہ کے لیے انتخابات مؤخر کرنے کی ایک قرارداد بھی آج جمع کرا دی گئی ہے، اس پہ کم آؤٹ ہوتی ہے، اس پہ کیا رد عمل آتا ہے وہ بہرحال آنے والا وقت ہی بتا پائے گا. لیکن اس وقت رومر ضرور بڑی تیزی کے ساتھ اس وقت سوشل میڈیا آپ کی زینت بنی ہوئی ہے. آپ ٹویٹر اٹھا کے دیکھیں، آپ فیس بک اٹھا کے دیکھیں، آپ کہیں کچھ بھی دیکھ لیں، وہاں پہ ایک چیز کامن آ رہی ہے کہ ججز مستعفی ہو رہے ہیں اور اتنی تعداد میں ہو رہی ہے. اس میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے نام آ رہے ہیں، لاہور ہائی کورٹ کے ججز کے نام آ رہے ہیں، پشاور ہائی کورٹ کے ججز کے نام آ رہے ہیں. یہاں تک کیا چیف جسٹس نے بھی بڑی دلچسپ بات کہی. انہوں نے کہا مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ پی ٹی آئی نے درخواست پہلے لاہور ہائی کورٹ بھی دی، مگر پرسو زیادہ وہ پشاور ہائی کورٹ کو کر رہے ہیں. تو کیا لاہور ہائی کورٹ انہیں زیادہ پسند نہیں آئی یا پشاور ہائی کورٹ زیادہ پسند آ گئی ہے؟ حالانکہ اس کا جینوئن جواب بھی حامد خان نے بڑا اچھا دیا. اس نے کہا چونکہ انتخابات ہوئے پشاور کی حدود میں ہیں، اس مقصد صوبے کی حدود میں ہوئے ہیں، تو لہٰذا ہم نے بہتر یہی سمجھا کہ وہ ہمارے لیے زیادہ شارٹلی آخر میں یہ بتائیے گا کہ ابھی تک کے ریمارکس کے مطابق آپ کیا انالائز کریں گے کہ بلہ تحریک انصاف سے چھنے گا؟ چونکہ ریمارکس جو انٹرا پارٹی الیکشن پہ بھی
انہوں نے تنقید کی عدالت نے، سپریم کورٹ نے، تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ لگ رہی یہی رہا ہے کہ بلا نہیں ملے گا پی ٹی آئی کو. مجھے تو میں کانفیڈنٹ ہوں. جو ریمارکس چلے ہیں، جو الیکشن کمیشن کو چیف جسٹس، مجھے تو میں عدلیہ کا بے حد احترام کرتا ہوں، مگر جو ریمارکس آ رہے ہیں، جو باتیں آ رہی ہیں، جس طریقے سے چیف جسٹس پاکستان باتیں کر رہے ہیں، وہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے الیکشن کمیشن کا کوئی وکیل بول رہا ہے. مہرتال فیصلہ کیا آتا ہے، بہرحال زیادہ یہی لگ رہا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف جائے گا. جی ناظرین، آپ نے اختر صدیقی صاحب کا تجزیہ جانا. ان کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت ایک بونچال کی کیفیت ہے، ایک غیر یقینی کی کیفیت ہے، لیکن ورلڈ بینک نے اسی غیر یقینی کی کیفیت کی طرف اپنے لاسٹ رپورٹ میں اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو جنوب ایشیا کی کمزور اکانومیز ہیں، ان کے اندر ایک بے یقینی کی کیفیت کو ختم ہونا چاہیے، چونکہ عالمی طور پر سرمایہ کاری رک جائے گی اور پھر یہ جو کمزور اکانومیاں ہیں، بنگلہ دیش کی بات کی گئی، مالدیو کی بات کی گئی، پاکستان کی بات کی گئی، یہ کبھی بھی پنپ نہیں سکیں گی. ہمارے ریاست کے سٹیک ہولڈرز کو، ریاست کو چلانے والوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور عوام کے لیے جو بہتر ہے، جو وطن کے لیے، جو پاکستان کے لیے بہتر ہے، وہ کار گزرنا چاہیے. ایک نئے ولاگ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ نگہبان.